بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت وقفے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے، اسی کے توفیق سے پھر اللہ کے کلام کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ گزشتہ جہاں تک ہمارا اندازہ ہے، خیال ہے کہ اس آیت پر تفسیر رکی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ حالانکہ اس سے پہلے اس کی تفسیر ہو چکی تھی، خلاصے کے طور پر جو تفسیر چل رہی تھی اس میں یہ آیت تھی، لیکن یہ آیت آج کے حساب سے بھی، آپ کے حالات کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ اس کو دوبارہ سن لیں، سرسری طور پر ہی، کچھ مختصر ہی صحیح۔ اس آیت کے اندر جہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، کوئی خبر دے، فتبینوا، تم اس کی تحقیق کرو۔ یہاں رک کر تفسیر اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں سنے ہیں۔ اگر کوئی فاسق آ کر ہمیں کوئی خبر دے تو ہمیں تحقیق کرنا چاہیے۔ فتبینوا کا مطلب یہی ہوتا ہے جو جس سے سنے اس کے مطابق عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آ کر آپ کو خبر دے، خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آ کر آپ کو یہ بتائے، اطلاع کرے کہ کسی بھی معاملے کی خبر، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ آدمی معتبر ہے یا نہیں، مشرع ہے یا نہیں، عادل ہے یا نہیں۔ عادل کا مطلب یہ آدمی سچ بولنے والا ہے یا نہیں، اور یہ شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہے یا نہیں۔ تو اس کی ہم تحقیق کریں گے۔ ہر کسی کی بات پر سن کر آپ عمل نہیں کریں گے، سن کر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ ایسا عموماً ایسا ہوتا ہے، آدمی کسی ایک کی بات کو سن لیتا ہے اور وہ ذہن میں لے لیتا ہے، دماغ کو اپنے گرم کر لیتا ہے، سامنے والے کے خلاف میں بدلے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کسی بھی چیز کی خبر دے، آپ اس کی تحقیق کرو۔ دیکھو، اس واقعے کے اندر اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا جو سبب ہوا ہے اس آیت کے نزول کا، ایک صحابی یہ سمجھ گئے کہ وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ استقبال کے لیے آئے تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ،
تو یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے وہاں گئے تو لوگ استقبال میں آئے تو یہ سمجھ گئے کہ ان سے میری پرانی دشمنی ہے، شاید یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں۔ اب آگے واپس آ گئے، آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر دی۔ دیکھو آپ کو سنانے والے صحابی ہیں، لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک کی بات کو سن لے کر 100 مسلمان کافر ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس زمانے میں قاصد کو قتل کرنا، جو پیغام ہوتا ہے، پیغام لانے والا، پیغام پہنچانے والا، اس کو قتل کرنا ایک بڑا جرم ہوتا ہے اس زمانے میں، نہیں بلکہ اب بھی اصول یہ ہے کہ اب ہمارا ہندوستان کا کوئی کسی اور ملک میں جائے، وہ لوگ اس کو قتل کر دے تو یہ بڑا جرم ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے سے ہی اصول ہے۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز تو بہت گراں گزری کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بلائے ہیں، بلا کر قتل کرنے کے لیے در پہ تیار ہو گئے۔ اب بولنے والے آ کر یہ صحابی ہیں، یہ فاسق نہیں ہیں، پہلے سے ان کا فسق کھلم کھلا گناہ ان کا کہیں ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ آ کر بولنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نہیں دیکھے کہ یہ تو بولنے والے صحابی ہیں، چلو ان کے اوپر، اس قوم کے اوپر جنگ کریں، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دے کر بھیجا، جا کے تحقیق کر کے آؤ۔ اب وہ تحقیق کرے، بعض روایتوں میں مغرب اور عشاء کے اذانیں سنے، آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی وہ لوگ مرتد نہیں ہوئے۔ تو پھر معاملے کی تحقیق ہوئی۔ اب یہاں بتانا یہ ہے، ہم لوگوں کے لیے اس آیت میں سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے، سنانے والے ایک صحابی تھے، لیکن مسئلہ بڑا تھا، مطلب یہ پوری قوم کے کفر کا مسئلہ تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تحقیق کے حال کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر خبر دیے، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین ہوئی اور معاملہ اور رفع دفع ہوا۔ اگر اللہ کے نبی اگر وہ بات سن کر بھیجتے، کچھ قتال ہوتا، فَتُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے تم جا کر قوم پر لڑائی جھگڑے کرتے، کچھ قتل و غارت گیری ہوتی، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، بعد میں پچھتاوا ہوتا۔ قتل ہو گئے، قتل ہوا، تحقیق نہیں ہوئی، قتال ہو گیا، اب بعد میں کیا ہوگا؟ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، شرمندگی ہو جائے گی۔ تو اس لیے دوستو ایک اصول یاد رکھ لیں، آپ کوئی بھی آ کر اس کا ہے، آپ کو اپنے کسی خلاف میں آپ سے کہے کہ ان تمہارے بارے میں یہ بولتا ہے، تمہارے بارے میں ان بولتا ہے، ایسا بولتا ہے، میں سنا میں کیونکہ بولتی ہی ہم خود یہاں بیٹھے بیٹھے زبان درازی کر لیتے ہیں، گالی دے لیتے ہیں، یعنی تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ میں اپنا سمجھتا رہا، انہیں ایسے کیسے بول دیا۔ آج کل تو یہ بہت زیادہ ہو گیا کہ اس کے بارے میں اس کو سناؤ، اس کے بارے میں اس کو سناؤ، کیا بھئی حقیقت کیا؟ حقیقت کچھ نہیں ہے، بس ایک دل لگی یا کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اگر کوئی آ کر کسی کے بارے میں آپ کو سنائے تو فوراً آپ اس کے اوپر عمل کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، بلکہ تحقیق کرو۔ ٹھیک ہے آپ سنا رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، ہم تحقیق کر لیں گے۔ اس جوش میں آ جانا، جذبے میں آ جانا، اگر حقیقت نہیں ہے تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ بولنے والا تو جھوٹا ہے، اس نے بول بھی دیا، تو آپ کے لیے سمجھداری یہ ہے، سمجھ یہ ہے کہ آپ سمجھ سے کام لیں اور دیکھیں تحقیق کے حال۔ ٹھیک ہے آپ سنا رہے ہیں فلانے کے بارے میں، ایسے سنانے والوں کو ایک مرتبہ آپ اگر آزمانا ہے، اس کی حقیقت ہے، تو ایک کام کرو، کوئی آ کر آپ کو سنا رہا ہے اس کے بارے میں، تو اس سے یہ کہو کہ بھائی بیٹھو، میں بھی ان کو بلاتا ہوں، تاکہ معاملہ صاف ہو جائے۔ ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بلا لیجیے، اب وہ میں بھی تحقیق بولوں گا، ٹھیک ہے بلائیے آپ ان کو، دیکھو آپ کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، میں کیا کہ تمہارے اچھے کو بولا، تمہارے کو بچانے کے واسطے بولا، تمہیں گڑبڑ کے میں چل جاتا ہوں، بھائی میں کیا بھی بولا نہیں، میں سنیا بھی نہیں، چھوڑو بات ختم کر۔ تو اس سے مطلب، تو اس لیے دوستو یاد رکھ لیں، کوئی بھی آ کر کسی بھی معاملے کی خبر دیتا ہے، آپ تحقیق
کر کے اس پر عمل میں آؤ. ٹھیک ہے. ایک بات ان جاءکم فاسقم میں علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج کل جو سوشل میڈیا پر جتنی باتیں آتی ہیں ہم اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں. صحیح سمجھنا تو دور کی بات، صحیح سمجھتے نہیں بلکہ صحیح سمجھتے بھی ہیں اور دوسروں کو اس کو سنا بھی دیتے ہیں کہ ایسا آیا ہے، ایک میسج آیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے. جب حقیقت حال تحقیق کی جاتی ہے تو مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج جو 2-3 دن سے جو حالات چل رہے ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پر یا اور کسی بھی سوشل طریقے سے آپ کو معلوم ہو رہی ہے، جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں، اگر اس کو صحیح جان لو گے، حقیقت جو سنایا جا رہا ہے اس کو صحیح سمجھو گے تو پھر آپ کو اسلام پر دشمنی آئی. کہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو کرنے کی کیا ضرورت، یہ فتنہ کرے، انہوں ایسا ہوا ویسا ہوا. حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے، تحقیق سے کوئی اور بات ثابت ہو رہی ہے. جیسے ہی آتے ہی بات کو سن کر پھیلا دینا دوستو یہ خطرے کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی بھی مسئلہ آئے آپ تحقیق کرو، سنتے ہی فوراً عمل نہیں. اب وہ آیا کہ حقیقت کیا ہے اس کی، یا نہیں تو کسی کے بارے میں ہم نے سنا ہے تو اس کی تحقیق کرو، اس کو دفع کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. ایک بات اور ایک بات اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو آدمی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، کیا بولو، لبادہ کا تو کیا، روپ اپنا کر، اگر کوئی آدمی کچھ دین کی باتیں سوشل میڈیا پر بولتا ہے یا گوگل میں ہمیں سرچ کرنے سے کوئی حدیث یا کوئی حدیث کی بات معلوم ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے. آج عموماً ہماری نسل، خاص کر نوجوان نسل، کہا کہ کسی کے عاشق ہو جاتے ہیں، کسی کے چہرے کو دیکھ کر، کسی کی پگڑی کو دیکھ کر، کسی کے حلیے کو دیکھ کر آدمی ادھر ہو جاتا ہے اور اسی سے دین لینے کی کوشش کرتا ہے. کتنے نوجوان ساتھی ایسے ملتے ہیں، بولتے ہیں میں پہلے ایسا کرتا تھا، ایک جگہ ایک بیان سنیا میں وہ سن کو جب سے ایسا کرتا ہوں. دوستو اتنا بھی ہم دین سے دور، اتنا بھی ہم دین سے بیزار کہ ہم علم والے رہ کر بھی ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ صاحب علم سے ہم مسئلہ دریافت. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم سوشل میڈیا سے دین لے کر یا اس سے کسی کا بیان سن کر اپنی اصلاح کروانا یہ بے وقوفی ہے. نہیں، اگر آپ کو کسی کے بیانات اچھے لگ رہے ہیں، ان کا بولنا اچھا لگتا ہے، تو کہا کہ آپ وہ لے کر کسی معتبر عالم کے پاس آ کر بتاؤ کہ حضرت میں ان کے باتیں سن رہا ہوں کیسا ہے. تو اب وہ عالم اگر آپ کو تحقیق سے بتا دے کہ آپ ان کی باتیں سن سکتے ہیں تو آپ اس باتوں کو سنیں. خالی اپنے سے کسی کے بیان کو سن جانا، اس کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اب اس کے اوپر عمل کر لینا یہ آسان نہیں. مثال کے طور پر بہت سے بزرگ پڑوسی ملک کے ہیں، وہ کچھ باتیں بیانات میں کرتے رہتے ہیں، وہ وہاں کے حکومت کے اعتبار سے، وہاں کے اعتبار سے چند مسائل ہیں جو آسان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے یہاں بڑی مشکل ہے. ہمارے جس سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں وہاں کے اعتبار سے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اب وہاں کا سن کر یہاں عمل شروع کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو خاص کر بہت سے لوگ، قادیانی لوگ، عیسائی لوگ اور سلفی لوگ، اور بعض علماء نے کہا شکیلی لوگ، غامدی لوگ، بہت سے ایسے فتنے ہیں جن کے یوٹیوب چینل چلتے ہیں، لوگ بڑی تعداد میں. یہاں ہمارے گاؤں کا ایک مسئلہ ہے، کہا کہ ایک صاحب نے ہمیں سنایا کہ میں ایک صاحب کے بیانات سنتا ہوں جسے انجینئر مرزا کہتے ہیں، اس کے بیانات بہت سے لوگ سن رہے ہیں، لیکن وہ پگڑی بنا ہوا ہوتا ہے، سامنے جری کتابیں رکھا ہوتا ہے. دوستوں میں تفسیر کے تحت باتیں کر رہا ہوں. وہ چند کتابیں رکھتا ہے اور کتابیں نکال کے پڑھ کے بتا رہا ہے. اب اس کا حلیہ، وہ انجینئر ہے، وہ تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں لوگ اسے، اور وہ حضرت ابو بکر کو ارے سے بلاتا ہے، ارے کہتا ہے. وہ پکا شیعہ، لیکن اس کے چہرے پہ شیعہ لکھا ہوا نہیں ہے. وہ بزرگوں کو گالی دیتا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور صحابہ کو خود وہ گالی دیتا ہے.
حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ارے تو کیا اور آگے بڑھ کر کچھ اور گالی بھی دیتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر حضرت فاطمہ کا دروازہ توڑے ہیں، جلائے ہیں۔ یہ سب باتیں ہیں، حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی ساس ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسرا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اب یہ تفصیل ہمیں اس لیے نہیں معلوم ہے، ہم اتنے دور تک ڈیپ میں گئے نہیں۔ حضرت فاطمہ کو کتنے بچے؟ بولو، حضرت فاطمہ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو کتنے بچے؟ نہیں، ہمیں ذہنوں میں ہے 2 ہی بچے عموماً، حسن حسین، حسن حسین، حسن حسین، بس اتنا ہی ہے۔ حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرد بچے، 2 بھائی کو بچے۔ کیا؟ حضرت علی سے، لیکن وہ مشہور نہیں ہے، وہ حسن حسین ہی معلوم ہے۔ تیسرے بچے کا نام حضرت محسن ہے جو بچپن میں انتقال ہو گئے۔ تو 2 بیٹیاں بھی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ایک بیٹی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا، تو ایک اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کے داماد ہوئے۔ داماد ساس کے گھر کا دروازہ توڑے، جلائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے، اب اس کے چہرے پر لکھا ہوا نہیں کہ یہ شیعہ ہے۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہتا ہے کہ حضرت جو لگا رہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ جو حضور علیہ السلام کے سالے ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، لیکن وہ ان کو حضرت لگانا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اس کے چہرے پر شیعہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب بہت سے نوجوان اس کی باتوں کو سنتے ہیں، کیوں؟ ذرا اچھا لگتا ہے، دل کو لگتا ہے۔ ہر دل کو لگنے والی بات اچھی نہیں ہو سکتی، ہر دل کو لگنے والی بات بولنے والا اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں تحقیق کرو۔ اچھا، ایک معیار یاد رکھو، آپ ایک آدمی داڑھی چھوڑا ہوا ہے، ایک آدمی پگڑی بنا ہوا ہے اور اچھا جھبا ہے، شکل شباہت بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اب ان اچھا کی خراب کی کا تو کیسے معلوم کرنا؟ آپ بولو، کیا بھائی سنتے ہیں؟ بولو، ایک آدمی ان اچھا خراب کیسے معلوم ہوتا ہے؟ بولو۔ اب یہ آدمی اچھے کا تو بہت اچھے ہیں نا بھائی، دیکھنے کتنے اچھے دکھتے ہیں، دیکھو ان کے پگڑی دیکھو، ان کے جھبا دیکھو۔ دوستو، آدمی کا اچھا خراب ہونا، وہ اچھا خراب کا تو وہ نہیں، عادت اخلاق کے اعتبار سے نہیں، وہ کہ اچھے آدمی، خراب آدمی، ان کے باتیں سنے جا، ان کے باتیں نہیں سننا، تو وہ معیار کیا بولے تو اس کے عقائد اچھے ہیں تو ان اچھا آدمی، کیا بولو؟ اس کا عقیدہ اچھا ہونا۔ اب یہ جو انجینئر مرزا کہتے ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں بھی حضرت علی کو پیچھے ماردار کو، انہوں اصل حضرت علی پہلے ہیں۔ صحابہ میں مقام کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد، نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، حضرت علی کا مقام۔ اور اس کے عقائد میں سے یہ بات بھی ہے، شیعہ کے عقائد میں سے یہ بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے، فرسٹ وہی لے کو کہاں گئے؟ غار حرا میں گئے، حضرت علی کار ہے، گھر گنے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آ کو کنفیوز ہو گئے، نبوت کسے دینا کو کنفیوز ہو کو حضرت علی کو دیکھو کو بھیجا سکتے، کنفیوز ہو جا کو غار حرا میں جا کو دیدار کو چلے گئے، کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھنے کو کتنی بات ہے، ہم اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ عقیدے کی بات ہے۔ حضرت علی صحابی ہیں، حضرت علی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گود میں پالا، بھائی ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے بڑا مقام ان کا ہے۔ اور وہ حضرت عمر کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گدھے سے تشبیہ دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب اس کے بیان بہت سے نوجوان سن رہے ہیں، اس کی وجہ کیا معلوم نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اسی طرح اور ایک فرقہ ہے شکیلی،
شکیلی فرقہ جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اس کا حلیہ، اس کے پگڑی دیکھے تو ہمیں خود دھوکہ کھا دیں۔ اب آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ اس کی یہ جو باتیں کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے؟ تو اس لیے آپ ایک کام کرنا کہ دین اور شریعت تو آپ سوشل میڈیا سے، گوگل سے، یوٹیوب سے، اس سے آپ دین نہیں لینا۔ دین کسی معتبر عالم سے لینا، وہ معتبر عالم جس کے عقائد درست ہوں، یہ ضروری ہے۔ آپ ہر بات لے کر خاص چلو معمول باتیں، کوسی کی ایک بات ہے، اب خبر ہے یہاں ویسا ہوا، وہاں ویسا ہوا، یہ چیزیں لے لیے تو اس میں غلط کی صحیح کی ہم آکے، لیکن دین آپ نہیں لے سکتے۔ ان جاءکم فاسق فتبینوا، ان جو دین کی باتیں کر رہا ہے وہ دین کی باتوں کی آپ تحقیق کرو۔ میں کیسا کر سکتا ہوں؟ حضرت تحقیق ہے، یہ حدیث صحیح کی نہیں کہ میں کیسا کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ وقت کے عالم کے پاس جاؤ معتبر، اب اس سے کہو کہ میں دین اس سے سن رہا ہوں، اس کو سن سکتا ہوں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی کوشش کریں۔ اور ایک بات آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو شاید گوگل سے ہر چیز معلوم ہو جائے گی کہ آپ اس میں مارے تو وہ بتائے گا، لیکن آپ دین کو اس میں سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ گوگل نہیں بلکہ قرآن ہمارے سامنے، قرآن اور حدیث ہے، یہ ہمیں جنت کا راستہ بتائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کسی بھی چیز میں کو تحقیق کرنا ہے، قرآن اور حدیث میں ہے۔ اگر ہمیں نہیں آتا ہے فاسألوا اہل الذکر، ذکر کا مطلب ذکر نہیں بلکہ قرآن جاننے والوں کو آپ پوچھو۔ تو اس حدیث، اس آیت سے ہمیں اتنے اسباق ملتے ہیں۔ اب آگے چلیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اب دیکھو، اگر مسلمانوں میں دو فریقین میں جھگڑا ہو جائے، دو گروہ میں یا دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ کہا کہ اگر دونوں جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے یا دو بھائیوں میں یا دو گروپوں میں جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا، تم لوگ ان دونوں میں صلح کرو۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، یہاں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، صلح کرو، انصاف کرو بول کو نہیں ہے۔ کیا بولو؟ کیا نہیں ہے؟ انصاف کرو بول کو نہیں ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان میں صلح کراؤ۔ صلح میں انصاف میں بہت فرق ہے۔ کیا بولو؟ صلح میں انصاف میں فرق یہ ہے، ایک مفسر فرماتے ہیں بڑا فرق یہ ہے، صلح میں کیا ہوتا ہے، انصاف میں کیا ہوتا کہ تو بھائی میں تمہیں دونوں جھگڑا کر لیے، جان دو بھائی تمہیں غلطی پہ ہے، مان لو، کون تو مانتا ہے؟ یہ بات بولے تو کون تو مانتا ہے؟ بھائی تمہیں دونوں لڑ لیتے ہیں، لو ایک کام کرو، تمہیں غلطی پہ ہے، مان لو بھائی انصاف، ہاں تمہیں غلطی پہ ہے، ہاں تمہیں غلطی پہ نہیں ہے، تو کون مانے گا؟ قرآن کے اندر اللہ نے فاصلحوا بتا کر یہ کہا کہ اگر تم ان دونوں کے درمیان انصاف، لڑائی میں انصاف کرنا چاہو تو انصاف نہیں کر سکتے۔ کئی کا تو ہر لڑنے والا میں حق پہ ہے سمجھتا ہے، ہر لڑنے والا کیا سمجھتا ہے؟ تبھی تو لڑتا ہے وہ، ہر لڑنے والا میں حق پر ہے سمجھتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، فاصلحوا، ان دونوں کو بٹھا کر صلح کراؤ۔ بھائی آپ بھی مان جاؤ، چلو ان کی غلطی ہے، آپ بڑے ہیں، آپ ذرا سمجھ لو۔ تو یہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں مفسرین، کہا کہ اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا، دشمنی دوستی سے بدلے گی، دشمنی دوستی سے بدل جائے گی، دلوں کی نفرتیں دور ہوگی۔ اگر تمہیں انصاف کہہ سکا، کردال کو ایک کے اوپر ظلم کر کو یہ ان کا جو ان کا چلے گئے تو یہ دلوں میں نفرت دور نہیں ہوتی، انصاف کرنے والے کی نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل چلے سو ہے کہ انہوں بیٹھ کو باتیں کرے، سو ہے کہ ہمارے درمیان میں یہ کر کو، میرے اوپر ظلم کر کو، اس کے اوپر طرفداری کرے، یہ جملہ ہوتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے یہ فرمایا ہے، پہلی جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کے اندر ہے باہمی اختلاف، صلح کرا دو، فیصلے کا حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اگر فیصلہ ہونا ہے، ہر فریق اپنا
اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، نہیں میرا حق ہے میرا حق ہے، تو اس لیے صلح کرا دو، بھائی آپ بھی حق پر ہیں وہ بھی حق پر، چلو آپس میں مان جاؤ، آپ لوگ بھائی بھائی ہیں یا ایک جگہ رہنے والے، آپس میں اٹھے تو منہ دیکھ لینے وغیرہ، کچھ تو بھی بول کر ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دو۔ ایک صورت تو یہ، اس کے بعد فرمایا لیکن دلوں کی دوریاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر انصاف کا معاملہ کہ تو کون، میں نا انصاف کہ تو میں کہیں لڑتا ہوں، یہ چیزیں اگر میری نہیں ہے تو میں کیوں لڑوں گا، تو یہ جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، تو کہا کہ صلح کرا دو۔ صلح سے نفرت محبت میں اور دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، یہ میری بات نہیں ہے، مفسرین فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا۔ اب دونوں بھائیاں کی جنہیں تو دو گروپ آ کے لڑ لیتے ہیں تو ہمارا کام کیا معلوم، پہلے ہے نا کون ذرا طاقت میں ہے کہ اسے ابھارتے، تو رہنے سے گچو رہتا ہے، لیکن میں رہتے یہ ٹائم کو کیا ہو جاتا ہے، اب اور اس معاملے کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ صلح کراؤ۔ ایک آدمی زیادتی کرتا ہے، کیا بولے تو دونوں لڑتے ہیں، دو فریقہ، ایک جنا ایک کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا، ہمیں کیا کرتے ہیں، بھائی تمہیں لڑکو مارو کیا تو ہو جاؤ، ہم آ کے لو بھائی تمہارے لڑیا بول کو جا کر بیٹھتے۔ کہا کہ قرآن اس سے منع کرتا ہے، کہا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروپ دوسرے گروپ پر زیادتی کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے اوپر زیادتی کرتا ہے، پب ظلم کرتا ہے، ہمیں دیکھ کو چپ رہنا کیا، قرآن کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا، تم لوگا جا کو وہ جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس کی طرف سے تمہیں لڑو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ایک کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ہمیں دیکھو بھی ہم کہہ لو بھائی وہ بھایا کا مسئلہ ہم کہیں، یا دو گروپوں کا مسئلہ ہم کہیں گو، میں دونوں کے بھی اچھا رہنا کر لیتا ہوں، بات جنے کی خواہش ہو، بات جنے کی خواہش کیا کرتا ادھر بھی اچھا رہنا، ادھر کا اسٹم ادھر اچھا رہنا، ادھر کا اسٹم ادھر اچھا رہنا، اس کا سے کیا کرنا، یہ معاملے میں گئے نہیں تو جاتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے دوسرے پر، فَقَاتِلُوا، قاتلوں کو تو قتل کرو کو نہیں، تم جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کی طرف سے تم اس کے اوپر لڑو، کیوں لڑو، کیوں اس کے طرف کھڑو۔ اس میں دیکھو جھگڑا بڑھائے سکا کواتا ہے لیکن حقیقت میں کم کرے سکا ہے، کیا بولو، اب ایک جنے کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کون ہے کہ اس کی طرف سے، جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس کی طرف سے تمہیں جا کو لڑو گا تو کیا ہو بھائی قرآن میں ہے، ابھی ذرا لڑی بڑھا ہی سکا ہے نا گا، تو قرآن کہتا ہے حتیٰ تفیء الی امر اللہ، کئی کو بولے تو تم اس کے طرف سے جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس کی طرف تمہیں جا کو بات کرے تو ان جو ظلم کر رہا ہے وہ اللہ سے ڈر کو خاموش ہو جائے۔ اب یہاں لڑی بڑی جھگڑا کم ہوا، اب دیکھنے کو فقاتلو کا سمجھ میں کیسے آ رہا ہے کہ تم جا کو تمہیں بھی لڑکو، اب ذرا لڑی بڑھاؤ کیسے کا ہے، حالانکہ نہیں، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، تاکہ وہ ارے میں اسے کمزور سمجھ کر لڑنے گیا تھا لیکن اس کی طرف اتنے مسلمانہ ہے انہوں سبھی مجھے لڑنے آ رہے ہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے اب میں لڑائی نہیں کرتا، حتیٰ تفیء الی امر اللہ۔ اس کے بعد تینویں بات ہے فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ مان لیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اچھا بھائی میں مانتا ہوں چلو صلح کریں گے تو انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، ہم بیٹھ کر انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، وَأَقْسِطُوا، برابری کے ساتھ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ انصاف کرانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، پھر آگے کی بھی آیت سن لیں، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اب یہاں یہ تمہیں لوگ آپس میں بھائی بھائی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تم بھائی ہو اور بھائیوں کے درمیان میں صلح کرو، کا مطلب یہ ہے اس کا کہ جیسے دونوں بھائی لڑ رہے ہیں، لڑتے وقت ان میرا بھائی ہے وہ حد پار ہوئے جائے نہیں، میرا بھائی ہے کو ذہن میں رکھ کر، یعنی ایمان والا بھائی ہے، ان بھی میرا ایمان والا بھائی، ان بھی میرا ایمان والا بھائی، دونوں کے درمیان میں انصاف کرو، کسی ایک کی طرف طرفداری نہ کرو۔ بعض وقت آدمی صلح کرنے کا اسٹم کو ہے نہیں، بیٹھ کو ہمارا آدمی لے ذرا ہمیں اسے ذرا بات کریں گے، سپورٹ کریں گے بول کو، اگر ایسا سپورٹ کرو گے تو پھر اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ،
ایسا انصاف کرنے میں اللہ سے ڈرو، طرفداری کرو نہ، دونوں مان لیے، مان لینے کے بعد آپ طرفداری نہ کرو، دونوں کو انصاف کا معاملہ کرو۔ ہمارا انہیں ہمارا جاننے والا ہمارے خاندان کا ہے، اس کے واسطے اس کی طرف بات کرنا، اسے گرا کو بات کرنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں لڑ لے تو بھی میرا بھائی ہے بول کو ذہن سے نہیں نکالنا۔ عموماً لڑ لیتے شمبو ہے نہیں، اصل بھائی کیا ہو، اماں کو اگر لڑنا شروع کرا تو نصاب یہ جملہ کہتا ہے تو میری اماں چ نہیں تو وہ، یہاں قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تم کتنا بھی لڑ لو لیکن آپس میں بھائی چارہ رہنا۔ اختلاف ہوا ہے، سامنے والے کا نقصان نہیں چاہنا۔ کیا بولو آخری بات؟ کتنا بھی آپ لڑو، لڑائی جھگڑا ہوا، وہ اختلاف لے جا کر سامنے رکھو، لیکن ان میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، یہ بھائی چارہ ختم نہیں ہونا۔ کتنا بھی آپ اختلاف آئے تو اختلاف کو سامنے رکھو، بھائی چارہ ان میرا بھائی ہے، بس یہ بیچ میں چند باتوں میں اختلاف ہوا ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر میں اس کا بھائی ہوں اور میرا بھائی، یہ اصول قرآن بتا رہا ہے۔ تو دوستو اس سے کتنی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اپنی آج کے حالات میں دیکھو کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ اسی پر ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، سامنے والے بھی طرفداری کی وجہ سے خدا کے خوف کے بغیر، انصاف کے بغیر معاملات کرتے ہیں، جھگڑے بڑھنے کے بجائے اور جھگڑے ختم ہونے کے بجائے اور بڑھتے ہیں، بڑھانے کا سبب ہم بھی بنتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہے، وہ دونوں لڑ لیتے ہیں، لے مجھے گئی کو انہاں کے گھر کا مسئلہ، ان کے فیملی میٹر ہے، ان کے وہ گروپ دو جنے لڑ لیتے ہیں، میں گھر میں رہیں گے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک جگہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر مومن خاموش رہے، طاقت کے باوجود بھی نہ بچائے، جو نقصان وہاں ہو رہا ہے اس کا شیئر اسے بھی ملے گا۔ اگر میرے پاس طاقت نہیں ہے اس جھگڑے کو چھڑانے کی، تو جس کے پاس طاقت ہے اس کو تو اطلاع کر کر اس کو مدد کرنے کی کوشش کرے، جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش، صلح کرانے کی کوشش کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔